الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمہ البیان وصلی اللہ علی رسولہ سید الانس والجان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی لائق صد احترام ذویل احتشام سامعین و ناظرین کرام، ایک اسرائیلی روایت ہے جسے حضرت امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ ایک بڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ حضور، آپ کوہ طور پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتے رہتے ہیں، اور اب جب آپ اللہ سے ہم کلام ہوں تو میری طرف سے پروردگار سے ایک استفسار فرمائیے گا کہ کیا میرے مقدر میں اولاد ہے؟ کیونکہ اس بڑھیا کے پاس اولاد نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا، اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ سے سوال کیا کہ پروردگار، ایک خاتون حاضر خدمت ہوئی تھی اور اس نے یہ سوال پوچھا تھا کہ پروردگار سے پوچھ کر آنا کہ کیا میرے مقدر میں اولاد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ موسیٰ، اس خاتون کو بتا دینا کہ میری تقدیر کی کتاب میں اس کے لیے اولاد نہیں لکھی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لوٹے، اس بڑھیا سے ملے اور اس بڑھیا کو بتا دیا کہ ارے بی بی، میں نے پروردگار سے پوچھا تھا اور جواب یہ ملا کہ میری تقدیر کی کتاب میں تیرے لیے کوئی اولاد نہیں لکھی ہوئی۔ خیر، وہ بڑھیا انتہائی مایوسی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے رخصت ہوتی ہے، اور اس واقعے کو جب تقریباً 1 سال گزر گیا تو وہ خاتون، اس نے ایک بچے کو اٹھا رکھا تھا گود میں، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ حضور، تقریباً 1 سال قبل حاضر خدمت ہوئی تھی اور اس وقت میرے پاس اولاد نہیں تھی، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پروردگار سے پوچھ کر بتائیے گا کہ میرے نصیبے میں اولاد ہے کہ نہیں، اور آپ نے اس وقت پروردگار سے پوچھ کر مجھے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری تقدیر کی کتاب میں اس خاتون کے لیے کوئی اولاد نہیں لکھی ہوئی۔ تو حضور، یہ دیکھیے، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اور یہ پھر کیسے ہو گیا؟ اگر تقدیر کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا تھا تو پھر یہ بیٹا کیسے ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ کوہ طور پر جب جاؤں گا، اللہ سے شرف کلام جب میسر آئے گا تو ضرور پوچھوں گا کہ آخر سبب کیا ٹھہرا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ سے ہم کلام ہو اور اللہ سے استفسار فرمایا کہ پروردگار، میں نے تقریباً سال بھر قبل آپ سے ایک بڑھیا کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا اس کے مقدر میں اولاد ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میری تقدیر کی کتاب میں اس کے لیے کوئی اولاد نہیں، لیکن وہ بڑھیا تو ابھی اپنے ایک بیٹے کو لے کر، ایک شیر خوار بیٹے کو لے کر میری خدمت میں حاضر ہوئی تھی، تو اے پاک پروردگار، یہ پھر بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اے موسیٰ، تیرے سوال کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں، پہلے ایک کام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ موسیٰ، یہ ایک برتن اور چھری لے جائیے اور جا کر انسانی گوشت لے کر آئیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک برتن اور چھری لی، چل دیے
اور صبح سے لے کے تقریباً شام ہونے تک بہت سے لوگوں سے ملے اور یہی کہا کہ پروردگار نے انسانی گوشت طلب کیا ہے کوئی اس کی راہ میں اپنے جسم کا گوشت دینے والا؟ تو کوئی بھی شخص تیار نہیں تھا اپنے جسم کا گوشت اتار کر دینے کے لیے۔ چنانچہ سورج غروب ہونے کو جب پہنچ چکا تھا تو ایک کٹیا میں ایک درویش بیٹھا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ ہاں بھئی اللہ کے بندے، اللہ نے انسانی گوشت طلب کیا ہے، تو کیا تو اس کی راہ میں اپنا گوشت اتار کر دے گا؟ وہ کہنے لگا حضور آگے بڑھیے اور میرے بازو سے گوشت کو کاٹ لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چھری سے اس کے بازو سے گوشت کاٹا اور گوشت کاٹ کے برتن میں رکھ کر جب جانے لگے تو وہ درویش کہتا ہے کہ حضور بات سنتے جائیے، آپ نے میرے اس بازو کا گوشت لیا ہے، ہو سکتا ہے پروردگار کو دوسرے بازو کا گوشت مطلوب ہو، آپ دوسرے بازو سے اتار لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے بازو سے گوشت بھی اتار لیا اور پھر جب رخصت ہونے لگے تو پھر وہ درویش کہنے لگا کہ حضور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ٹانگ کا گوشت طلب کیا ہو اور آپ بازوؤں کا لے کر جا رہے ہوں، تو میرے بازو سے، میری ٹانگ سے گوشت اتار لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ایک ٹانگ سے گوشت اتارا اور پھر اس نے وہی بات دہرائی کہ حضور ہو سکتا ہے پروردگار کو دوسری ٹانگ کا گوشت مطلوب ہو، اس نے دوسری ٹانگ سے بھی گوشت اتروا لیا، حتیٰ کہ یوں کرتے کرتے اس نے جسم کے ہر حصے سے اپنا گوشت اتروا لیا، اور جب جسم کے سارے حصوں سے گوشت اتروا کے موسیٰ علیہ السلام اسے برتن میں ڈال کر کوہ طور پر جب حاضر ہوئے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے تو پروردگار نے پوچھا بھی ہاں بھی موسیٰ گوشت لے آئے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ساری ببتا سنائی کہ پاک پروردگار صبح سے لے کے شام ہونے کو پہنچ چکی تھی، کوئی شخص بھی تیری راہ میں اپنے جسم کا گوشت دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اچانک جب سورج غروب ہونے کو پہنچ چکا تھا تو ایک کٹیا میں ایک درویش نظر آیا جس نے تیرے نام پر اپنے جسم کے سبھی حصوں سے گوشت اتروایا ہے اور لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے موسیٰ وہ جو بڑھیا والا معاملہ ہے نا، کہ جب تو نے اس بڑھیا سے یہ کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری تقدیر کی کتاب میں اس کے لیے کوئی اولاد نہیں، تو یہ بڑھیا مایوسی کے عالم میں پریشان ہو کر پھر اسی درویش کے پاس گئی تھی اور اسی درویش سے اس نے اپنے حق میں دعا کروائی تھی۔ تو موسیٰ خود ہی بتائیے کہ کیا ایسا میرا برگزیدہ بندہ جس نے اپنے جسم کی ایک ایک بوٹی میرے نام پر اتار کے آپ کو دے دی، ایسا میرا برگزیدہ بندہ کیا اس کے منہ سے نکلی ہوئی دعا کو میں رد کرتا؟ یہی وہ درویش تھا جس نے اس بڑھیا کے حق میں دعا کی اور پھر مجھے اپنی تقدیر کی کتاب کو بھی بدلنا پڑا، اور اس درویش کی دعا کے توسل سے میں نے پھر اسے بیٹا عطا کر دیا۔ تو عزیزان محترم، کبھی کبھی اس کائنات کے اندر اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے بھی ہوتے ہیں جو تقدیر کا لکھا ہوا بھی ٹال دیتے ہیں۔ پروردگار آپ کو اور مجھے فراست عطا فرمائے اور پروردگار ہمارے ساتھ کرم، فضل، رحمت، شفقت اور مودت کا معاملہ فرمائے۔ والسلام علیکم الی یوم القیام بجاہ النبی خیر لنا۔